لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإطرته وصلالته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله آبِ مہی تین اللہ گن آنے آبِ مہی تین اللہ گن آنے ہویاں مدتاں گن گن گھڑیاں ہجر تیرے اکھیاں رومن جویں می سامن دیاں کڑیاں انہاں اکھیاں رونا اُدو دا سکھیا جدو واقف تیریاں بڑیاں غلام فریدہ رونا اُدو مکسی جدو بجیاں کفن دیاں اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم بذات الصدور ہے وہ کہ جس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا کرم نوازی کے دریچے عطا کیے انسان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا درختوں کو پھلوں کی نعمت سے مالا مال کیا زمین کو معدنیات کی کرم نوازی سے مالا مال کیا آسمان کو ستاروں سے روشن کیا اور جناب من وہ روشن کرنے والا اگر اندھیر نگری میں اپنا سورج بھیجے تو پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے اگر کسی کے دل میں میرا مصطفیٰ آ جائے تو اس دل کی حالت کا عالم درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جن کے نینوں جیسے کسی کے نین نہیں وہ مصطفیٰ جن کے مکھڑے جیسا کسی کا مکھڑا نہیں وہ مصطفیٰ جن کی زلفوں جیسی کسی کی زلفیں نہیں ارے زلفوں کو بھی بلانا ہو تو کوئی کسی اور کی ہو تو زلفیں کہا جاتا ہے میرے مصطفیٰ کی زلفیں میں وہ ہے جب رب پکارتا ہے تو کہتا ہے اس کو زلفیں نہ کہو اس کو واللیل کہو درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور یہ اللہ اللہ کی صدائیں ہو کی معرفتیں دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہیں تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے جناب من میرا مصطفیٰ اتنا حسین ہے کائنات کے سارے حسن ایک طرف میرے محمد کا پسینہ ہے میرا محبوب وہ شاہ کون و مکہ وہ شب اسرا کا دولہ وہ کہ جس کو دیکھ کے جبرائیل ورگے کہتے ہیں ہم نور کے بنے ضرور ہیں پر جب سونیا تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں دل کو سرور تبھی جناب من وہ سونا مکھڑے والا جیسے میں نے کہا کہ زلفوں کی بات ہو تو رب کہتے ہیں اپنے لفظوں کو چھوڑو اور اس کو واللیل کہتے ہیں اور جب مکھڑے کی بات ہوتی ہے تو رب کہتے ہیں اپنے آداب کو چھوڑو اور اسے والضحیٰ کہتے ہیں اور جناب من جب اس کی سیرت کی بات ہو تو رب کہتے ہیں اپنے ادب کو چھوڑو اپنی ترتیب کو چھوڑو اور اس کو یا ایھا المزمل کہتے ہیں جناب من جب بات ہو کسی کے سرور کی تو جناب من صدر ایک ایسی چیز ہے سینہ ایک ایسی چیز ہے میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا کہ سینے کی بڑی طاقتیں اللہ جل جلالہ نے
رکھی ہیں، بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، کرم نوازیاں کی ہیں کہ اس سینے کو ایسی دولتوں سے مالا مال کیا ہے کہ جناب من اگر اس سینے میں چیزیں موجود جو ہیں ترکڑی ہو تو بندہ جرت والا ہوتا ہے، اور اگر مانڑی ہو تو بندہ ادھر ادھر پھرتا نظر آتا ہے، اگر جرت والا ہو تو پتہ چلتا ہے اس کے سینے میں زور ہے، اور جناب من اگر بندہ کنجوس ہو، بندہ جناب من رسوا ہوا ہو تو اس کے سینے میں زور نہ ہو تو بندہ کہتا ہے اس کے اندر اتنا ٹیل ہی نہیں ہے، اتنا زور ہی نہیں ہے۔ بھئی جناب بخیل بندے کے اندر تو اتنا بھی زور رب نے نہیں عطا کیا کہ وہ کسی اچھی بات پر مسکرا سکے۔ وہ بخیل کے زمرے میں مسکرانا نہیں لکھا، ارے بخیل کے زمرے میں محمد کا عشق رب کیسے لکھے گا؟ عزیز من عزت کی نشانیاں یہ ہے، دل دھڑکے کم یا محمد زیادہ کرتا ہے، بات محمد کے حسن کی ہو رہی ہے۔ تو جناب من حسین لاکھوں ہوں اور لاکھوں حسین میں ساروں کو چنا جائے، ان حسینوں میں سے کسی ایک حسین کو پوچھو تیرے حسن کا معیار کیا ہے، تو وہ کہتا ہے جو مجھے دیکھ لے 3 مہینے تک بھوک رب اس کی دور کر دیتا ہے۔ جناب من تیرے حسن میں ایسا کیا ہے؟ رب نے کہا، اس بندہ کہتا ہے، نبی کہتا ہے رب نے مجھے نبوت عطا کی ہے، میرے چہرے میں اس رب کی کرم نوازی سے حسن آیا ہے، تو کہا جی جب حسن ہو تو نزاکت ہوا کرتی ہے، تیرے حسن میں کیا نزاکت ہے؟ چہرہ چھپا کے رکھتا ہوں، جب لوگوں کی بھوک اڑانی ہو نقاب ہٹاتا ہوں، جناب بھوک دور ہو جاتی ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ تو یعقوب کا بیٹا کہتا ہے میرا نام یوسف ہے، رب نے مجھے حسن اتنا عطا کیا سارے حسین بھی اکٹھے ہو جائیں میری جوتی کی خیرات نظر آتے ہیں۔ آپ اس سے پوچھو تجھے جو رب نے اتنا حسن دیا ہے تیرے حسن کا معیار کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جس دن سے محمد کو دیکھا ہے مجھے پتا چل گیا ہے، مجھے دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی، اے محمد تو اتنا حسین ہے تجھے دیکھ کے تو کئی مرد اپنے سر کٹواتے ہیں۔ کائنات کے سارے حسین ایک طرف، میرے محمد کا حسن ایک طرف، آؤ حسن والے کی بات حسین ہوا کرتی تھی، عقل والے کی بات عقل سے خالی نہیں ہوا کرتی۔ بھلا ہو بھائی منیر حسین کا جس نے آج بتایا کہ جشن کے لیے زیادہ شور کی ضرورت نہیں، بس دل میں یاد حسین کو تو جشن ہو جایا کرتے ہیں۔ جناب من آج پتا چلا وہ جب آنا ہو یہ نہیں کہ زیادہ خرچ کرو تو وہ آ جاتا ہے، میں آج دعوے سے کہتا ہوں کسی اور گھر محمد آئے نہ ہو، آج ملک والے کی سرزمین میں اس مسجد میں محمد کی آمد کے اثرات نظر آئے۔ حسن والا اپنے حسن کی ندرت دکھائے تو جناب من کسی اور کا حسن ہو تو قرآن نہیں بولتا، جب حسن محمد کا ہو تو قرآن بول کے کہتا ہے اس کی رحمت جیسی کسی کی رحمت نہیں، بھئی اس کے حسن جیسا کوئی کیسے ہو سکتا۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں حسین لہجے والوں اپنے حسن سنبھال کے رکھو، لطیف چہرے والوں اپنے چہرے کی لطافتیں سنبھال کے رکھو، اے تدبر کے غلاموں تدبیر کو اپنے کشکولوں میں لے لو، اے حکمت کے جناب علمبردارو حکمت کو اس کشکول میں لے آؤ اور آؤ مدینے کی طرف چلتے ہیں۔ مدینے والیا تو بڑا سونا ہے، بڑا سونا ہے، اتنا حسین ہے، تجھے دیکھنے سے دل ڈر جاتا ہے، کوئی تجھے بھی سونا لگتا ہے تو بھی تو بتا۔ تو مصطفیٰ کہتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، کائنات کے سارے حسین ایک طرف میرا حسین ہے۔ عبداللہ ابن عباس آپ نے شاہ صاحب آپ عشق میں بات کر رہے ہیں، اپنے پیو کو بڑا بنا رہے ہیں، تو جناب میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن نے مجھے عزت سکھائی ہے، میں حدیث کا طالب علم ہوں، حدیث نے مجھے جرت سکھائی ہے، میں پاپڑ دے کے پاس نہیں ہوا
مصطفیٰ کریم کو ڈھونڈنا ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے جدھر سے روشنی زیادہ آتی تھی ادھر ہم چلے جاتے تھے. اور عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سنو اس بات کا حسن یہ ہے اور اس بات کی تدبیر یہ ہے، عزت کی نشانی یہ ہے. آؤ دعوے سے بات کر رہا ہوں، اگر دکھا نہ سکوں تو مجرم ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا تھا تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جدھر روشنی زیادہ نظر آتی تھی ہم اس طرف چل دیتے تھے. اب عبداللہ ابن عباس نے کہا ایک دن واقعہ ماجرا ہوا، میرے مصطفیٰ کا دل کر پڑا کہ میں اپنے دوتے حسین ابن علی کو ملوں، تو مصطفیٰ نے آواز نہ دی، جدھر جدھر روشنی نظر آتی گئی میرا مصطفیٰ حسین کو ڈھونڈنے ہوگا. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ چراغ کو، دیے کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کو لوگ ایندھن کہتے ہیں، کہ جب وہ شمع جلتی ہے تو پروانہ اس کے نزدیک آ جاتا ہے. جناب من اس ایندھن کی بجائے، اس ایندھن کی وجہ سے شمع کو روشنی ملتی ہے. اور جناب من عاشقوں کا شمع کیا ہے؟ عاشقوں کی شمع کیا ہے؟ شمع کی وہ ہوتی ہے جو اندھیرے سے دور کا دیے کر جاتی ہے. آؤ پھر مدینے والے سے پوچھے تو صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک شان مصطفیٰ کی بیان کرتا ہے، دوسری اسی شان میں حسین ابن علی لے آتا ہے، تو جناب من تم نے ابھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اگر نبی مسکرائے تو کائنات میں بہار آتی ہے، میرا حسین مسکرائے تو نبی کے آنگن میں بہار آتی ہے. اسی نبی کے نوکر ہیں ہم بھی، تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں. آپ ان کو چھوڑ کر ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو جناب من آؤ تمہیں مدینے کی طرف لے کے جاؤں. مصطفیٰ رات کی باتیں کر رہے تھے، اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، جمعے کا خطبہ تھا، لوگ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے، مصطفیٰ سین میں کھیلتے حسین کو دیکھ رہے تھے. کسی صحابی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا سوڑیا تبلیغ ہمیں دیدار حسین کا. مصطفیٰ نے جب منبر چھوڑا تو سارے پریشان ہو گئے، ہوا کیا ہے؟ جمعے کے خطبے میں شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ منبر چھوڑا جائے. اور جناب من اگلے ہی لمحے جب ایک پشت پر حسین نظر آئے، ایک جناب من زانوں پر حسن نظر آئے، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی شریعت کے معاملے اور ہیں، حسین ابن علی سے محبت اور سیرت رسول عربی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. جناب من اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو اس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہوگی. تو جناب مورخ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے جب جمعے کی باری ہوتی تھی تو دور دراز گاؤں والے لوگ ذرا جلدی آ جایا کرتے تھے. تو جناب من راوی کہتا ہے کہ ایک دفعہ بدھ والے دن کچھ ڈاچیاں چلتی ہوئی نظر آئی، قریب جا کے ان سے پوچھا بھائی کدھر آئے ہو، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں. تو پوچھا آج تو بدھ ہے؟ تو وہ کہتے تھے پچھلے دن جمعرات کو آئے تھے، وہ صف نہیں ملی تھی جس میں ماہی کا دیدار ملتا تھا، خود کو اس لیے آئے ہیں قریب ہوتے چلے جائے اور وہ صف مل جائے، تو سامنے ہو تجھے سجدہ کروں، پھر لطف سجدہ کرنے کا. جناب من ساری دنیا کی نگاہ مصطفیٰ کی طرف، مصطفیٰ کی نگاہ میرے حسین اس لمحے کو پوچھتے ہیں. درِ منصور والا لکھتا ہے آؤ مدینے کی طرف چلیں. درِ منصور والا کرتا ہے کہ مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے، دائنے بائنے عاشق تشریف فرما ہے، اور مصطفیٰ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کی تاثیر کیا ہوا کرتی ہے. آؤ ہم سائے کے گھر سے عادتیں آوازیں آتی جاتی ہیں. بھائی سامنے والا گھر مسجد کا ہمسایہ ہے تو کیا اس گھر سے آواز نہیں آتی ہوگی؟ بعض اوقات ادھر امام صاحب مسجد امامت کروا رہے ہوں گے تو پیچھے کوئی عورت بولتی ہوگی جا نیچا کھڑا
چلتے ہیں. مصطفیٰ واز فرما رہے ہیں, اتنے میں حسین ابن علی کی رونے کی آواز آ گئی. میرے مصطفیٰ نے تبلیغ خدا چھوڑ کر فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں, بیٹی جان تجھے نہیں پتا, اس حسین کو چپ کروا, حسین کا رونا محمد کو تکلیف دیا. عزت کی نشانی یہ ہے. سارا کہتی ہیں ابھی تو آپ اللہ کی بات کر رہی تھی, تو جناب من آؤ وہ حدیث پڑھتے ہیں. مصطفیٰ وہ حدیث پڑھ کے کہتے ہیں, اے اللہ تو حسین سے محبت, جو حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. جناب ایک آؤ مدینے کے بازار میں چلتے ہیں. سبحان اللہ. سکے بھی چل رہے. جناب من تم جتنا مرضی امیر بننے کی کوشش کرو, جتنا مرضی تاجور بننے کی کوشش کرو, کائنات کا ہر سکہ تمہارے ہاتھ میں ہو, تو جناب من تم دنیا خرید نہیں سکتے. لیکن جب خود کو بازار مصطفیٰ میں بیچو گے تو تمہیں کسی کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر کوئی آ کے یہی کہے گا بھئی یہ درد کہاں سے لیے ہے. میرے شاہ جی حضور فرماتے ہیں اس کے انوکھے راز ہے. یہ سید بھی نہیں دیکھتا, یہ جناب بھی نہیں دیکھتا, یہ کردار بھی نہیں دیکھتا, یہ عمل بھی نہیں دیکھتا. کہ عشق دیکھتا کیا ہے, کہ عشق بس یار دیکھتا ہے, یار بس عشق دیکھتا ہے. یہ شعر نہیں سی ترجمہ سی جناب من. عشق آئے ہے, عشق آپ فرماتے ہیں کہ آئے ہے عشق. عشق کا یہ اصول ہے کہ ہاں نہ ہو تو عشق نہیں ہوتا. عشق کا یہ اصول ہے کہ درد نہ ہو تو عشق نہیں ہوتا. مرد بیٹھے ہیں, مردوں کی محفلوں میں روا ہے. میرے شاہ حضور فرماتے ہیں جس کا آزار بند کمزور ہو وہ عشق کر نہیں سکتا, اور جس کے دل میں یار کی محبت ہو اس کا آزار بند کمزور نہیں ہوا کرتا. اس کے یہ اصول ہے, دل یار والے کار بھی یار. ابھی میں اس بحر میں پڑ گیا, میرا واپس جانا محال ہے. جناب من جب اگلا پیر خوش آمدید کا ہو تو جناب من دروازے چھوڑ کے جایا نہیں کرتے. آؤ حسین ابن علی کے در پر چلتے ہیں, پوچھتے تو صحیح ہے حسن کیا ہے. تو جناب حسین ابن علی اپنے گھر سے باہر نکلے, وہ گھر کے جس کی قسم نام کھاتا, وہ گھر کے جس کی عزتوں کی گواہی مصطفیٰ یوں آ کے دیتے ہیں. مصطفیٰ صبح صبح نکلے, جبرائیل نے کان میں آ کے بات کی. مصطفیٰ نکلتے ہیں, نکلتے ہوئے کرتے کیا ہے, کرتے یہ ہے, سامنے زہرا کا گھر ہے, اشارہ کر کے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. محدثین فرماتے ہیں 6 مہینے تک جب فجر کی اذان ہوتی تھی مصطفیٰ نماز پڑھ کے زہرا کے گھر کے باہر نماز. جس گھر کی طرف اشارہ کر کے کسی نے سلمان فارسی سے پوچھا, اے سلمان فارسی زہرا کے در پر داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے, صفائیاں کرتا ہے, بتا اسے اس چوکھٹ کا نام کیا ہے. سلمان فارسی کہتا ہے تو گندا, تیرا سوال گندا, عاشق چوکھٹ نہیں دیکھتے, عاشق یار کے پیار کو دیکھتے. جناب من مصطفیٰ کریم باہر نکلے. جناب من جب نکلا کرتے تھے تو یہودی کا ایک معمول ہوا کرتا تھا. یہودی سنیار تھا. سونے والے جانتے ہیں سونے کی قیمت کیا ہے, ہیرے والے جانتے ہیں ہیرے کی قیمت کیا ہے. وہ بھائی کبھی ککھوں کے لیے دکانیں بند نہیں کی جاتی, کبھی جناب روڑیوں کے لیے اپنے کاروبار چھوڑ کے نہیں آئے جاتے. سنیار تھا, جانتا تھا کہ قیمت کس چیز کی ہوتی ہے. سنیار نے دکان بند کر کے جدھر جدھر حسین جانا ادھر ادھر یہودی نے ایک دن اب سخی کو تو پتا ہوتا ہے کہ سخاوت کس کو کہتے ہیں. جناب من عاقب کو تو پتا ہوتا ہے جس نے مزہ چکھا نہیں یار کے پیار کا, او بھائی جن نے گلقند نہ چکھی ہوئے انہوں کی پتا کہ بھلا دی اتر دا سواد کیے. اور میرے استاد ایک جملہ فرماتے ہیں تو کی جانے بولیے مجھے وہ شانہ انار کری دیا ساتھ دی کوڑ کر لی تے چھتیرہ نو جبے. جناب من اپنے آپ کی طرف میں خود کو بھی کہتا ہوں, خود کو اے علی نور العباس دیکھ تو صحیح تو کیا ہے. وہ زہرا کا پتر ہے, شان بڑا ہے.
کائنات کی ساری سید ذاتیاں بھی ایک طرف ہو گئے، میرے بطول کی جوتی کے ساتھ لگے ہوئے ذرے تک کائنات کے سارے باغ اکٹھے ہو جائے، میرے کائنات کے سارے قرآن ایک ریل میں ہو، میرے زہرا کے قدموں کے ذروں کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ قرآن لفظی صورت میں ہے، یہ وہ قرآن ہے جب بولتا ہے قرآن والا خود محدث عالم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور کر لیں کہ زہرا باغ کی طرف نکس اپنا کلمہ دوبارہ پڑھے، جس اور وہ آگے لکھتے ہیں، نوٹ باندھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس دین میں زہرا کو خطا کار سمجھا جائے میں اس دین کا جناب حسین ابن علی تشریف فرما۔ اب جانتے ہیں کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، وہ علی کا پتر ہے جس کی تلوار سے سارے یہودی کانپ جائے، اس کے پتر کو یہ تدبیر نہیں پتا ہوگی کہ میں بازار میں چل رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ اب سخی کا دل کر پڑا کے سخاوت کرو، اب سونے کا دل کر پڑا کے حسن دکھاؤں، تو مڑ کے کہتے ہیں اے سنیار کیا ماجرا ہے، جب میں نکلتا ہوں تو میرا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سنیار کہتا ہے بھول جائے وہ بات جو حسین ابن علی تیری طرف پڑے، وہ دین میرا مقدر ہو، جو تیرے لیے کوئی اٹھائے، وہ زخم میرے سر کو مل جائے جو تیرے سر کا مقدر ہو۔ وہ کہتے ہیں کائنات کے حسین ایک طرف حسین تیرے چہرے جیسا کسی کا چہرہ، اور یہی باتیں کرتے کرتے مصطفیٰ کریم کا لاڈلا اپنے حجرے کے قریب آ گیا، ادھر سے اندر سے اماں جان نے آواز دی حسین بیٹا تم کو، تو کہا اماں جان میں ہوں، تو کہا سواد کون ہے، حسین نے یہ نہیں کہا یہودی ہے، حسین نے یہ نہیں کہا مسلمان ہے، حسین پاک کہتے ہیں اے اماں جان یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اندر کی سخیوں کی ماں بیٹھی تھی، جنت کے سرداروں کی ماں بیٹھی تھی، وہ کہ جن کے بارے میں رب نے کہا ہے لوگوں یہ مال کچیل زکوٰۃ ہوتی ہے جو تم اپنے گھر سے نکالو تو کسی غریب مسکین کو دو، تو حسن پاک نے کھجور لینے لگے تو مصطفیٰ کریم نے انگلی لگا کر باہر نکال دی، کا بیٹا تو یرید اللہ کا وارث ہے، یہ زکوٰۃ تیرے لیے نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کہا سن لو اے لوگوں، زکوٰۃ دینا ضرور، زکوٰۃ نہ دینے والا خارج از دین ہے، اس کو اگلے جہان پوچھا جائے گا، اور پوچھو صدیق اکبر سے اگر اتنا بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف وہ جہاد نہ کرتے، ان کو پتا تھا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کریں گے تو اسلامی نظام مستحکم رہے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا یہ دنیا کے لیے وہ ٹکڑے مال کی حیثیت رکھتے ہیں، آل محمد والے جعفر کے لیے وہ گن کی صورت رکھتے ہیں، تم اپنے مالوں کو اپنی طرف رکھو۔ میرے مصطفیٰ نے یہ بات منع کر کے بتا دیا، ارے نجس تو بیرونی بھی ہو رہا مصطفیٰ کی آل ہے، یہ قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو حسین نے جواب دیا، آپ نے کہا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کون ہے، آپ نے فرمایا کہ اے اماں جان یہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، ہماری پاک بھی سخی کی بیٹی تھی، سخی کی بہو تھی، سخی کی بیوی تھی اور سخیوں کی ماں تھی۔ آپ نے فرمایا اے حسین جو تجھ سے پیار کرتا ہے ہم اہل بیت اطہار بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اے زہرا پاک آپ نے یہ جاننا مناسب نہ سمجھا وہی مسلمان یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں 1400 صدیوں بعد منیر حسین اٹھی جیسا بندے کوئی بات کرے تو وہ کہتا ہے بنا حسین ہے، تو میں تم سے پوچھتا ہوں تمہیں دین کس کے صدقے ملا ہے، تو تم کہتے ہیں سونے محمد کے صدقے ملا ہے، تو میں کہتا ہوں محمد کی بات نہیں سنی، ارے جس کے صدقے جس نے احسان کیا ہو۔ میرے شاہ حضور ہمیشہ فرماتے ہیں جو تمہیں گرنے سے بچائے، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جو کسی کو گرنے سے بچائے اللہ اور اللہ کا رسول اس کی جنت کا ضامن ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کوئی کسی کو گرنے سے بچائے تو اللہ اور اللہ کا رسول اس کی جنت کا ضامن ہے، جو تمہیں دوزخ سے بچائے اس کی ضمانت ہے۔ پوری نسل انسانیت پر احسان ہے محمد عربی کا کہ جس نے تمہیں جناب من دوزخ سے بچایا اور
اور کلمہ لا الہ کیا تو جناب من تم یہ کہو کہ دین کی بنا حسین کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آؤ میں وہی حدیث پڑھتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. کدھر کدھر تم مصطفیٰ کی سیرت و صورت کو گنتے چلے جاؤ گے تمہیں اسی صف میں حسین ابن علی سے وفات ہوئے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے